السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ میں. اب یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے کہ جو بلوائی تھے جو پی ٹی آئی کے کارکن جنہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کے ایما پر اور عمران خان صاحب کی منصوبہ بندی کے مطابق، میں جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ یہ منصوبہ بندی سے ہوا کام ہے، جنہوں نے حملہ کیا جی ایچ کیو پر، کور کمانڈر لاہور کا گھر جلایا، ریڈیو پاکستان جلایا، دیگر لوگوں کی پرائیویٹ گاڑیاں جلائیں، ایمبولنسز جلائیں، معصوم بکریاں جلا دیں. یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جنہوں نے یہ کیا سب کچھ، ان کے اوپر اب جو ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلانا ہے، اس کی اب ڈیڈ لائن اور وہ طے کی جا رہی ہے کہ کتنے دنوں میں یہ کام شروع کرنا ہے اور کب تک یہ کرنا ہے. تو یہ بڑا اہم ہے جو یہ خبر آ رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ آرمی ایکٹ میں کہاں پر کیا ہے، یہ جو جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کیٹیگری میں یہ سویلینز فال کرتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے کارکن اور رہنما سمیت عمران خان صاحب کے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو وہ کیسے فال کرتے ہیں ہم ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دیں. جو آرمی ایکٹ کی یہ کلاز بی ہے، اور بی یا ایچ کچھ میٹھا میٹھا سا ہے، اور اس کی کلاز ڈی ہے جس میں کہا گیا ہے جی کہ پرسن ناٹ ادروائز سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ who are accused of having done any act with intent like impair the efficiency or impair the work of or to cause damage to. ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آرمی ایکٹ میں جو لوگ نہیں آتے، یعنی کہ فوجی افسران یا فوجی اہلکار، اس کے علاوہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو پھر بھی آرمی ایکٹ کی ڈومین میں آ جائیں گے کورٹ مارشل کے لیے، باوجود اس کے کہ فوجی نہیں ہیں. وہ انہوں نے بتایا کہ جی جن لوگوں نے یہ جو اس قسم کے نقصانات کیے ہوں اور اس قسم کا ریاست کے خلاف جرم کیا ہو. اب وہ کون ہے؟ پہلی کلاز یہ کہتی ہے اینی بلڈنگ، ویکل، مشینری، اپریٹس اور ادر پراپرٹی یوزڈ اور انٹینڈیڈ ٹو بی یوزڈ فار دا پرپز آف اسٹیٹ اور اینی لوکل اتھارٹی. یعنی کہ ایک ایسی انہوں نے کسی گاڑی کو، عمارت کو یا مشینری کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہو جو بے شک استعمال میں ہو یا جس کے آنے والے دنوں میں استعمال ہونا ہو ریاست کے کاموں کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اینی ریلوے ایز ڈیفائنڈ ان دا ریلوے ایکٹ 1890، ٹھیک ہے، اور روڈ کینال، برج، ٹھیک ہے، ان کو بھی اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لائٹ ہاؤس، ڈاک یارڈ، ٹھیک ہے، ٹیلی گراف لائن، ٹھیک ہے، وائرلیس انسٹالیشن، کہ کسی نے اگر ان کو بھی نقصان پہنچایا، یعنی کہ کوئی ریلوے کی پٹڑی اڑا دی، کیونکہ ظاہری بات ہے فوج کا بہت بڑا جو ایک ٹرانسپورٹیشن کا نظام جو چلتا ہے، کیونکہ ہیوی ویپنز ہوتے ہیں، وہ مال بردار ٹرینز پہ بھی جاتے ہیں، جو فوج کی اپنی بھی ہیں جو چلتی ہیں. تو وہ کہنا کہ کسی ریلوے ٹریک کو اڑا دیا، کوئی پل تباہ کر دیا. ظاہری بات ہے پل تباہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور وہ دریا کے پار کسی جگہ پر ہے، تو آپ پل سے ادھر آتے جاتے ہیں، کسی نہر سے گزر کے آپ وہاں پہ آتے جاتے ہیں، تو وہ تباہ کر دی تو فوج کی موومنٹ میں پرابلم آ جائے گی. تو یہ بھی ایک بڑا کرائم ہے. اور یا پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ نظام جیسے ٹیلی گراف یا اس قسم کے موبائل ٹاورز اڑا دیے جائیں جس سے کمیونیکیشن ہوتی ہو، وائرلیس کے ٹاورز اڑا دیے جائیں جس سے فوجی اپنی وائرلیس کی کمیونیکیشن کرتے ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی آرمی ایکٹ ہوگا، چاہے وہ فوجی ہے یا نان فوجی شخصیت ہے، یعنی کہ سویلین ہے. پھر یہ ایکٹ کہتا ہے کہ اینی ویسل اور ایئر کرافٹ اور رولنگ سٹاف آف اٹ ریلوے اور، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بحری جہاز ہو یا کشتی ہو یا جہاز یعنی ہوائی جہاز ہو، ٹھیک ہے،
یا وہ ریلوے کی یعنی کہ مال بردار گاڑی میں کوئی سامان جا رہا ہو فوج کا، اس کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس پر بھی آرمی ایکٹ کا وہ ہوگا. پھر وہ کہتا ہے کہ اینی بلڈنگ اور ادر پراپرٹی یوزڈ ان کنیکشن ود دا پروڈکشن ڈسٹریبیوشن اور سپلائی آف اینی اسینشیل کموڈٹی، یعنی کہ وہ یہ کہنے ہیں کہ لائک اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا عمارت یا پراپرٹی جو استعمال ہوتی ہے جہاں پر ایسی کوئی پروڈکٹ بنتی ہو یا سٹور ہو جس کو ملک میں بہت جو لازمی استعمال کیوں، لائک اگر کسی تیل کے ڈیپو کو نقصان پہنچا دیا جائے، ٹھیک ہے، کسی آئل صاف کرنے کے کارخانے کو نقصان پہنچا دیا جائے، کسی معدنیات کی کان کو نقصان پہنچا دیا جائے، تو یہ بھی آرمی ایکٹ کے میں کہ ریاست کے خلاف ایک ایسا جرم کرنے کی کوشش کی گئی کہ لائک اگر تیل کی ریفائنری جلا دی جائے تو ملک میں تو پیٹرول کی قلت ہو جائے گی، اور پیٹرول کی قلت ہوگی تو پورا کا پورا ملک جام ہو جائے گا، بجلی چلی جائے گی، موبائل ٹاورز بند ہو جائیں گے، ٹرانسپورٹیشن نقل و حرکت ختم ہو جائے گی، خوراک کی قلت ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ بھی آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے. اگر کوئی کرے گا چاہے وہ فوجی نہیں بھی ہے، سویلین بھی ہے، تو اس پہ پھر کورٹ مارشل ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اینی پروہیبٹڈ پلیس اور پروٹیکٹڈ پلیس دیٹ از پنشیبل انڈر اینی رولز میڈ انڈر دا ڈیفینس آف پاکستان آرڈیننس 1971 اور این اٹمپٹ اور کانسپریسی ٹو ڈو، اور لائک وہ کہہ رہے ہیں کہ لائک اگر آپ کوئی ایسی جگہ کو بھی آپ نقصان پہنچاتے ہیں یا جاتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر جانے پر پابندی ہے، یا جو کوئی محفوظ اس جگہ کیا گیا کہ یہاں پر کوئی نہ آئے، یعنی کہ کوئی ڈیفینس انسٹالیشن ہے یا کسی ایسی جگہ پہ کنٹونمنٹس کے اندر کے جو ایریاز ہیں، اگر ہم سادہ لفظوں میں کہ، اور آپ پر وہاں پر جانے پر پابندی ہے اور آپ جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ سازش کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں ان جگہوں کو، یا آپ نے سازش کی ہوتی ہے اور لوگ بھٹوائے ہوتے ہیں ان جگہوں پر، تو اس صورت میں بھی آپ پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے اور آپ کا مارشل لا ہوتا ہے، وہ کورٹ مارشل ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ اگر سویلین جنہوں نے جرم کیا ہے یہ جلاؤ گھراؤ والا، اس کے کہیں نہ کہیں آربٹ میں آتے بھی ہیں، یعنی کہ اس کے دائرہ کار میں یہ آرمی ایکٹ کے، تو بھی ہم ابھی بھی اصولی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں مثال قائم ہونی چاہیے یہ فوجی عدالتوں والی، یہ بڑی نقصان دہ ہوگی، اس کے دور رس نتائج ہوں گے اور یہ نہیں ہونے چاہیے. جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہاں پر اب اس قسم کے یہ قوانین نہیں چلتے، اس قسم کی نہیں کی جاتی. اور یہ فوج کے خلاف کیوں ریزنمنٹ ہوتی ہے عوام میں؟ وہ اسی وقت ہوتے ہیں جب وہ اگر اپنے آئینی حدود سے تجاوز کریں. ٹھیک ہے، یہ جو گرفتاری ہوئی تھی یہ سویلین اتھارٹیز نے کی تھی، نیب کے نوٹس پر تھی، کرپشن چارجز پر تھی، اس کے جواب میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اب بھی سمجھتے ہیں قابل مذمت تھا. ریڈیو پاکستان کی عمارت کا جلانا، کور کمانڈر ہاؤس کا جلانا، جی ایچ کے پر، یہ میں کبھی بھی زندگی میں نے وائلنس کو سپورٹ نہیں کیا، تو میں اس کو بالکل قابل مذمت سمجھتا ہوں، قابل مذمت ہے یہ. لیکن اس کے رد عمل میں اس حد تک آگے چلے جانا کہ جن کا کورٹ مارشل کرو اور ان کو، تو یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا، آپ کہہ لیں کہ نہ صرف کہ غیر انسانی ہے بلکہ یہ کہیں نہ کہیں میرے خیال میں یہ قانون کا بھی غلط استعمال ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ اس پر کیا جا رہا ہے. اب راجہ جی بتا رہے ہیں کہ فوج میں اس وقت یہ غور جاری ہے اور کافی حد تک اس کے پر جسے کہتے ہیں نا وہ اس نتیجے پہنچ گئے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے 3 خصوصی فوجی عدالتیں بنانے پر غور جاری ہے، اور آلموسٹ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ 3 بڑی فوجی عدالتیں بنیں گی. کیونکہ بڑی سے مراد یہ ہے کیونکہ وہاں پر ملٹیپل لوگوں کے ٹرائل ہونے ہیں اور وہ نمبر کافی بڑا ہے، کوئی 2 4 5 لوگوں کے ٹرائل کی بات نہیں ہے. اور وہ فوجی عدالتیں جو قائم کی جائیں گی، یہ جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کا ٹرائل ہوگا 9 مئی کو
پاکستان کی سرکاری املاک کو تباہ کرنے پر، ان فوجی عدالتوں میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے تقریباً 10 دن میں، یعنی کہ 31 مئی سے پہلے ان فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لا کر یہ ٹرائل مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر جلد سے جلد۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا افسوسناک ہوگا اگر ایک ڈیموکریٹک سویلین گورنمنٹ کے اندر فوجی عدالتیں اس سویلین گورنمنٹ کے اپوننٹس کا ٹرائل کر رہی ہوں گی۔ یہ آپٹکس بہت برے ہوں گے پاکستان کے لیے بین الاقوامی طور پر۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے تھے، وہاں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کافی معزز جج جذباتی بھی ہوئے کہ جس طرح سے ان کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو تاریک دنوں کی یاد دلا رہا ہے، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن اس وقت میں لگے ہوئے داغ اور زخم ان کو بھرنے میں کئی سال لگیں گے، اور ان کو بھرنے اور پھر ان داغوں کو صاف ہونے میں بھی کئی سال لگیں گے۔ تو اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان پیش ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس تمام جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے جو کچھ، اس پر انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیرین مظاہری صاحبہ کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ آج جو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں وہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور ان کو آگاہ کریں گے عدالت کی اس خدشات پر بھی، اور اس بارے میں بھی کہ وہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب کا کہنا تھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان آئین کے تحت چلنے کے لیے بنا ہوا ملک ہے اور اس کو آئین کے تابع ہی چلایا جائے گا۔ جو بالکل فیئر پوائنٹ ہے، ممالک آئین اور قانون کے تحت چلتے ہیں، شخصیات کی خواہشات کے تحت نہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر دیکھا جو بیرسٹر تیمور ملک تھے وہ بھی پیش ہوئے شاہ محمود قریشی کی طرف سے، اور انہوں نے بتایا کہ ابھی تک شاہ محمود قریشی کو نہیں چھوڑا گیا، جس پر معزز جج صاحب نے خود بتایا کہ کیونکہ آپ نے ابھی تک انڈر ٹیکنگ نہیں دی، تو انڈر ٹیکنگ سائن کریں گے تو پھر میں ان کو چھوڑنے کے احکامات دوں گا۔ تو اس پر ہماری ان سے تیمور ملک صاحب سے باہر گفتگو ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ انڈر ٹیکنگ کیوں نہیں دے رہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، میں ان کے بہاف پر خود سے کیسے کوئی انڈر ٹیکنگ دے دوں کہ وہ کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے، یا وہ کوئی باہر نہیں نکلیں گے، یا وہ کوئی بیان نہیں دیں گے۔ ظاہری بات ہے وہ پولیٹیشین ہیں، پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں، ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے۔ اور ویسے میں سچی بتاؤں، میں بھی یہ جو عدالت انڈر ٹیکنگز لے رہی ہے مجھے اس پر تھوڑی وہ حیرت ہو رہی ہے۔ یہ تمام سیاسی رہنماؤں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، انہوں نے عوام کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کا نیریٹو چاہے پروپیگنڈا ہو وہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ بیانات دیتے ہیں۔ ہاں، عدالت یہ ضرور انڈر ٹیکنگ لے کہ وہ تشدد میں ملوث نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو اکسانے میں ملوث نہیں ہوں گے، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ باقی اگر وہ کسی چیز پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز سے ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں، کسی عمل کی مذمت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو صرف سیاسی رہنماؤں نہیں، تو ہر پاکستان کے شہری کا حق ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ یہ تو آئین ہمیں فریڈم آف اسپیچ میں یہ حق دیتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اب اگر دیکھا جائے تو ایسے ہے کہ یہ جو اگر ان رہنماؤں کو یعنی کہ رہا کیا بھی جائے گا تو اس قسم کے انڈر ٹیکنگز لے لی گئیں تو ان کی زبان بندی ہو جائے گی، تو پھر تو یہ گھروں میں بیٹھ کے بھی وہی ان کی حیثیت ہوگی جو جیل میں پڑے ہوئے ان کی حیثیت ہے کہ یہ کوئی بیان نہ دے سکیں، اور یہی ریاست چاہتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔